سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ اس وقت جس چیز کا خطرہ تھا وہی ہونے جا رہا ہے۔ دنیا ایک بہت بڑی جنگ کے در پہ ہے۔ ایران نے اپنا ملٹری بجٹ 10.3% سے 30.9% کر دیا، یعنی 200 گنا اضافہ کرنے کے ساتھ یہ ایک کلیئر انٹیمیشن ہے کہ بہت بڑی جنگ بہت بڑے سکیل پہ لڑی جانے والی ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے یہ نیوز رپورٹ کر رہا ہوں تو اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے آگے، پارلیمنٹیرینز کے آگے عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے بڑی تعداد میں کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو الٹتے ہیں۔ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رات کے بعد جو کہانی آئے گی وہ عجیب اور سنگین ہوگی۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت اسرائیل کی پارلیمنٹ کے باہر مشتعل مظاہرین ہیں جن کو سیکیورٹی فورسز تشدد کر کر کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست اب رئیس کے ہاتھ میں نہیں رہی ہے، اور ظاہر ایک بڑی وجہ ہے اس کی۔ یحییٰ سنوار جب ان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے اپنی موت کے اوپر جو حکم دیا تھا، یعنی اگر ان کو کسی بھی طور سے قتل کیا جائے تو جتنے بھی قیدی ہیں ان کو فی الفور مار دیا جائے گا، ان کے قتل کا حکم دے دیا جائے گا۔ لہٰذا اسرائیلی عوام میں یہ خوف اور ظاہر ایک تشویش لاحق ہے کہ ان کے لواحقین، ان کے وارثین، ان کے رشتہ دار وہ سب اس بہت بڑی احمقانہ غلطی کے عوض دنیا میں نہیں رہے۔ اس کا خطرہ ان کا، اور سارا خون نیتن یاہو صاحب کے سر پہ آ رہا ہے، اس بندے کے ہاتھوں پہ آ رہا ہے۔ اس سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ ہوا ہے اور تم اس کے ذمہ دار ہو، تم نے یحییٰ سنوار اور فلسطینی بے شمار لوگوں کو نشانے پہ رکھا ہے۔ اب جواب دینے کا وقت ہے، جواب دینے کا۔ ایک طرف اسرائیل میں فی الحال یہ جاری ہے، دوسری طرف حزب اللہ 40 سے زیادہ مکعب ٹینک کھا چکی ہے۔ 40ویں مرکبہ ٹینک کو حزب اللہ کے فائٹرز نے آج نشانہ بنایا اور 40 کی گنتی کو پورا کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے ویڈیو بھی ریلیز کی ہے انہوں نے کہ ہم کس طرح سے میزائل داغ رہے ہیں اور ہوا میں مکڑی کا جالا بنا کے دکھایا ہے۔ یار یعنی کوئی کہے گا کہ یہ کسی ملک کی فوج نہیں ہے، اس نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اور اسرائیل 2 دن پہلے اپنی آرمی کو لبنان سے نکال رہا تھا، شدید پریشر آیا، آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کی گئی، رویا گیا، آنسو بہائے گئے، ایک پریشر ڈیولپ ہوا اسرائیلی شہریوں کی جانب سے، لہٰذا اب انڈر گراؤنڈ آپریشن کی ٹھان لی گئی ہے۔ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے۔ ایک طرف اسرائیل انڈر گراؤنڈ آپریشنز کر رہا ہے، بڑے پیمانے پہ لبنان میں آپریشنز کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ کا نام و نشان مٹا دے لبنان میں سے۔ اور دوسری طرف جہاں پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اب ایران کی باری ہے کہ وہ اٹیک کرے، بلکہ جوابی حملہ کرے، اور ایران اس کا حق رکھتا ہے، مگر دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں کرو بھائی۔ وہاں پہ ایران کیا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا، نہیں۔ حیران کن خبر یہ ہے کہ ایران نے اپنے ملٹری بجٹ کو 200% بڑھا دیا ہے۔ کتنا؟ 200% بڑھا دیا، یعنی $10.3 بلین ان کا بجٹ ہوا کرتا ہے ملٹری کا، وہ 200% بڑھا دیے، تقریباً 30.9 بلین کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بڑی جنگ ہو رہی ہے، بڑی تیاری ہو رہی ہے، کسی کے روکے نہیں رک رہے، اور سب اب اپنی منمانی کریں گے، کوئی روکے یہ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ تیسری طرف حزب اللہ نے بجائے یہ کہ اپنے ریگولر ایک کے بعد دیگر لیڈرز کے جانے کے بعد سرنڈر کر دے، گیو اپ کر دے، فرار ہو جائے، نظر یہ آیا ہے کہ آج انہوں نے جنرل شیخ نعیم قاسم کو اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ہمارے نئے لیڈر ہیں۔ ان کا ایک پرانا سلسلہ ہے، شیخ نعیم قاسم صاحب کو آپ نیا بندہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس بندے نے، یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں حزب اللہ کے، اور اس بندے نے نہ صرف یہ کہ شروع سے اس دور کو دیکھا ہے جو حزب اللہ کا فائٹنگ دور ہے، بلکہ سید علی خامنائی کے ساتھ ان کے بہت گہرے رشتے ہیں، بہت گہرا سلسلہ ہے، اور جنگ کا وسیع ترین تجربہ اس بندے کو حاصل ہے، جنگجو آدمی ہے۔ اچھا، ایک طرف ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ بندہ کون ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ وہ ہے جس نے تقریباً
71 سالہ عمر کا یہ آدمی 1982 میں جب حزب اللہ کی بنیاد رکھی گئی وہ بندہ وہاں پہ موجود تھا، ساتھ تھا۔ 1991 میں یہ اس وقت سے نائب سربراہ مقرر کیے ہوئے ہیں حزب اللہ کے، یعنی یہ اتنا سینئر بندہ ہے، یہ اتنے پرانے ہیں یہ، اور ساتھ میں ان کی ملاقاتیں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف اس اناؤنسمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آج ہوئی ہے شیخ نعیم قاسم کی، اور دوسری طرف فوراً سے اسرائیلی آرمی نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور اناؤنس کر دیا کہ یہ بندہ زیادہ دیر اب دنیا میں نہیں رہے گا، ہمارے نشانے پہ یہ بندہ ہے۔ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم کے لیے سربراہ بنا ہے کیونکہ ہم اس بندے کو اب نشانے پہ رکھتے ہیں، اور یہ انہوں نے ماضی میں کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس طرح جنگیں تو نہیں رکا کرتی، اس طرح جنگیں بڑھا کرتی ہیں، اور جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ اب جنگ کے نتائج کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں آپ سے بارہا عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتی ہے، مگر اسرائیل جیسی بڑی قوت ڈھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو میں کیلکولیشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کوئی عجیب قسم کی کیلکولیشنز ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ میں نے آپ سے کہا 38 سے 40 مرکبہ ٹینک تباہ ہو چکے ہیں اسرائیل کے، کس نے کیے؟ حزب اللہ۔ 90 فوجی ان دنوں میں ہلاک ہوئے، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ 750 سے زائد زخمی ہیں، کس نے کیے؟ لبنان نے۔ ایک بختر بند APC جسے کہتے ہیں تباہ ہوئی ہے، اور یہ گزشتہ روز کی حالت بتا رہا ہوں میں آپ کو، 2 سے 3 دن کی حالتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی ان 3 دنوں یا اس ہفتے کا لگا لیں آپ۔ ایک بختر بند گاڑی تباہ ہو گئی، ایک APC تباہ ہو گئی، ایک فوجی ہمر گاڑی تباہ ہو گئی، 4 فوجی بلڈوزرز، 3 ہرمس جو 450 ڈرون چل رہے ہیں نا، ایک 900 ڈرون جو ہرمس ڈرون ہے وہ آج گرایا ہے۔ اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ ریزسٹنس کر رہا ہے۔ بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہیوی لاسز، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں یہ لاسز۔ اور میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ دوسری طرف ایران انگڑائی لے رہا ہے، بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایرانی لیڈرز نے، میں نے آپ کو کہا ایرانی سپریم لیڈر نے کہہ دیا کہ اب جو کابینہ ہے، جو وزراء ہیں، جو حکمران ہیں، وہ فیصلہ کرے کس طرح سے جواب دینا ہے، مارنا پیٹنا ہے، ہڈی توڑنی ہے، یا سروں سے ٹکریں مارنی ہے، یا پھونکے مارنی ہے۔ مگر یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ اب جو اگر جوابی حملہ ہوتا ہے، جس کے 99% چانسز ہیں کہ اس ہفتے ہوگا، اگر جوابی حملہ ہوتا ہے تو وہ پچھلی نوعیت سے 10 گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہ کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ خود اس کا اندازہ دنیا لگا رہی ہے، دنیا بتا رہی ہے، خود ملٹری فورسز کا یہی کہنا ہے، اور ہوتا ہوا بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ حماس اور اس وقت میدان عمل میں لڑتی ہوئی حزب اللہ، یہ ایک تنظیم جو مقابلہ کر رہی ہے اس جارحیت کا کہ جو اسرائیل سے آ رہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پسپائی ہوئی لبنانی آرمی کو کچھ دیر کے لیے، مگر اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اسرائیل کی پسپائی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب انڈر گراؤنڈ اٹیک کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اسرائیل میں۔ بہرحال 40 کے قریب مرکبہ ٹینک یہی حزب اللہ لبنان میں اسرائیل کے اڑا چکا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے، میں آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کرتا رہوں گا، کیونکہ اب جو آنے والے گھنٹے اور دن ہیں اس میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ کی امان۔